السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند کے کچھ احوال زندگی آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ 1315 ہجری 1897 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ تاریخی نام مظفر الدین تھا۔ 7 سال کی عمر میں دارالعلوم میں داخل کیا گیا۔ ممتاز بزرگوں کے عظیم الشان اجتماع میں مکتب نشینی کی تقریب عمل میں آئی۔ 2 سال کی قلیل ترین مدت میں قرآن مجید قرأت و تجوید کے ساتھ حفظ کیا۔ 5 سال فارسی اور ریاضی کے درجات میں تعلیم حاصل کر کے عربی کا نصاب شروع کیا، جس سے 1337 ہجری 1918 عیسوی میں فراغت اور سند فضیلت حاصل کی۔ دوران تعلیم میں آپ کی آبائی نسبت کے سبب سے اساتذہ نے اعلیٰ پیمانے اور مخصوص طریقے پر تعلیم و تربیت میں حصہ لیا۔ حدیث کی خصوصی سند آپ کو وقت کے مشاہیر علماء و اساتذہ سے حاصل ہوئی۔ علامۃ العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث میں آپ کے خاص استاذ ہیں۔ 1350 ہجری 1931 عیسوی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت حاصل ہوئی۔ علوم کی تکمیل کے بعد آپ نے دارالعلوم میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ذاتی علم و فضل، ذہانت و ذکاوت اور آبائی نسبت و وجاہت کے باعث بہت جلد طلباء کے حلقے میں آپ کے ساتھ گرویدگی پیدا ہو گئی۔ اوائل 1341 ہجری 1924 عیسوی میں نائب محتمم کے منصب پر آپ کا تقرر کیا گیا، جس پر 1348 ہجری 1928 عیسوی کے اوائل تک آپ اپنے والد ماجد اور حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی ادارہ اہتمام کے انتظامی معاملات میں حصہ لیتے رہے۔ 1348 ہجری 1929 عیسوی میں مولانا حبیب الرحمن صاحب کے انتقال کے بعد آپ کو محتمم بنایا گیا۔ سابقہ تجربہ اہلیت کار اور آبائی نسبت کے پیش نظر یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ آپ کی ذات میں اہتمام دارالعلوم کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ چنانچہ محتمم ہونے کے بعد آپ کو اپنے علم و فضل اور خاندانی وجاہت و اثر کی بنا پر ملک میں بہت جلد مقبولیت اور عظمت حاصل ہو گئی، جس سے دارالعلوم کی عظمت و شہرت کو کافی فوائد حاصل ہوئے۔ چنانچہ دارالعلوم نے آپ کے زمانہ اہتمام میں نمایاں ترقی حاصل کی۔ 1348 ہجری 1929 عیسوی میں جب آپ نے انتظام دارالعلوم کی باغ ڈور ہاتھ میں لی تو اس کے انتظامی شعبے 8 تھے، جن کی تعداد اب 23 تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت دارالعلوم کی سالانہ آمدنی کا بجٹ 50,262 روپیہ سالانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں 26 لاکھ تک پہنچ گیا۔ 1348 ہجری 1929 عیسوی میں ملازمین دارالعلوم کے عملے میں 45 افراد تھے اور اب ان کی تعداد 200 تک پہنچ چکی تھی۔ اس وقت اساتذہ کی تعداد 18 تھی اور اب 59 ہو چکی تھی۔ طلبہ کی تعداد 480 تھی اور اب 2000 کے قریب ہو چکی تھی۔ اسی طرح عمارتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ دارالتفسیر، دارالفتہ، دارالقرآن، مطبخ جدید، فوقانی، دارالحدیث بالائی، مسجد باب الظاہر، جامعہ طبیہ جدید 2 منزلہ، دارالاقامہ، مہمان خانے کی عظیم الشان عمارت، کتب خانے کے وسیع و عریض ہال، دارالاقامہ جدید، افریقی منزل، مطبخ کے قریب 3 درسگاہوں کا اضافہ حضرت ممدوحی کے دور اہتمام کی تعمیرات ہیں۔ نیز حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد چھتہ کے جس کمرے میں درس و تدریس اور تلقین فرماتے تھے وہ عمارت امتداد زمانہ سے بوسیدہ ہو گئی تھی، اس لیے دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی۔ غرض کے دارالعلوم کے ہر شعبے نے آپ کے دور اہتمام میں نمایاں ترقی کی ہے۔ دارالعلوم کی مجالس انتظامیہ و شورا نے مختلف اوقات میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف و اظہار قدردانی کے سلسلے میں متعدد مرتبہ تجاویز پاس کی ہیں۔ دارالعلوم کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے اس پیرانہ سالی میں بھی جوانوں کی طرح سرگرم عمل تھے۔ اور جہاں تک حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کا تعلق ہے تو حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ خطابت و تقریر کی طرح تحریر و تصنیف پر بھی قدرت رکھتے تھے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد کافی ہیں، چند کتابوں کے نام شمار کیے دیتا ہوں۔ التشبہ فی الاسلام، نمبر 2 مشاہیر امت، نمبر 3 کلمات طیبات، نمبر 4 اطیب الثمر فی مسألۃ القدر، نمبر 5 سائنس اور اسلام، نمبر 6 تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام، نمبر 7 مسئلہ زبان اردو ہندوستان میں دین و سیاست، نمبر 7 اسباب عروج و زوال اقوام، نمبر 8 اسلامی آزادی کا مکمل پروگرام، نمبر 9 الاجتہاد والتقلید، نمبر 10 اصول دعوت اسلام، اسلامی مساوات، نمبر 12 تفسیر سورہ فیل، نمبر 13 فطری حکومت وغیرہ۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اب حضرت ہمارے مابین تشریف فرما نہیں ہیں، لیکن ان کی یہ کتابیں
ہمیں برانگیختہ کر رہی ہے کہ ان کے نقوش راہ پر چلنے کے لیے ہمیں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کے علوم و فیوض سے مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔